یہ ایسا چک ہے کہ جس میں موسیقی نہیں ہوتی، جہاں گانا بجایا نہیں جاتا، سگریٹ نوشی نہیں ہوتی، یہاں سگریٹ رکھنے کی اجازت بھی ہے، جہاں قبریں ایک بھی قبر یہاں کے قبرستان میں پختہ نہیں ہوتی۔ ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، علی امجد چودھری سٹی 95 نیوز کے ساتھ حاضر ہے، اور آج میں ایک ایسے مثالی چک میں موجود ہوں۔ یہ ایسا چک ہے کہ جس میں موسیقی نہیں ہوتی، یہ ایسا چک ہے پورے پاکستان کا جہاں گانا بجایا نہیں جاتا۔ یہ پاکستان کا وہ واحد ایسا چک ہے کہ جہاں سگریٹ نوشی نہیں ہوتی، یہ پاکستان کا وہ واحد چک ہے یہاں سگریٹ رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا وہ واحد چک ہے جہاں قبریں ایک بھی قبر یہاں کے قبرستان میں پختہ نہیں ہوتی، سب قبریں یہاں کچی ہوتی ہیں، اور اس سب کا سہرا جاتا ہے شیخ الحدیث مفتی محمد امین صاحب کے، جن کے ساتھ میں اس وقت اس مسجد کے اندر موجود ہوں جس مسجد سے اذان کی صدا جب بلند ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو وہ پورے گاؤں کی دوسری مساجد میں بھی وہی اذان ان کے ساؤنڈ سسٹم سے سنائی دیتی ہے۔ اتنی یکجہتی کہ جس گاؤں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، یہاں کے اگر لڑائی جھگڑا کوئی ہو بھی جائے تو اس کا فیصلہ اسی مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب سے جانتے ہیں آخر اس کا راز کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گاؤں میں 90 سال سے ایک تعلیمی ادارہ، دینی ادارہ قائم ہے، جس کی وجہ سے یہاں بڑے بڑے جید علماء پڑھانے کے لیے آئے، اور 6 روزہ جلسہ بھی ہوتا تھا قیام پاکستان سے پہلے اس گاؤں میں، اور بڑے بڑے جید علماء یہاں خطاب کرنے آئے۔ تو ان جید علماء کے آنے، رہنے، پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے یہاں ایک خصوصی دینی فضا قائم ہو گئی ہے، جس میں لوگ اچھی بات کو قبول کرتے ہیں، ضد بازی ان میں نہیں رہتی۔ مثلا یہ جٹ قوم ہے تو جٹ قوم عام طور پہ مشہور ہے کہ ذرا کرخت ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ہر اچھی بات کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سخت باتیں جو ہے یہ انہوں نے خوشی سے قبول کی ہیں۔ کوئی اس میں ان پہ سختی نہیں کی گئی، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، یہ سب کچھ رضاکارانہ بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے اچھی باتوں کو قبول کیا ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گاؤں کے اندر کوئی سگریٹ نوشی نہیں کرے گا، سگریٹ نہیں رکھے گا، یہاں باجا نہیں بجائے گا، موسیقی نہیں کرے گا، تو لوگ تو باہر تو دیکھتے ہوں گے کہ یہ سب کام باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مفتی صاحب تھوڑی سی تو گنجائش ہونی چاہیے؟ نہیں، ہمیں کوئی ایسی مزاحمت والی فضا کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ صرف یہی ہے کہ خطبے کے دوران ہم نے باتیں کیں سگریٹ کے بارے میں بھی کہ سگریٹ نشے کی بنیاد ہے، اگر کوئی سگریٹ نہیں پیے گا تو انشاءاللہ نشے سے محفوظ رہے گا، اس لیے نئی نسل کو سگریٹ سے بچائیں۔ وہ یہی طریقہ ہے کہ گاؤں کے اندر سگریٹ نہ ملے، کم از کم بچوں کو، بڑے اگر بالفرض کوئی باہر جائے گا بھی تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو محفوظ رہیں گے نا۔ تو الحمدللہ گاؤں کے تمام دکانداروں نے اس بات کو خوشی سے تسلیم کیا۔ ایسے ہی موسیقی والا مسئلہ ہے، کسی دکان پہ آپ نہیں دیکھیں گے موسیقی ہوتی ہو یا گلیوں میں موسیقی ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی باہر والا آدمی بھی یہاں ایسے نہیں کرتا، کوئی بارات آئے مثلا تو وہ ڈھول باجا، موسیقی یا بینڈ وغیرہ یہ نہیں لے کے آتے، خاموشی سے آتے ہیں۔ قبرستان میں بھی تمام قبریں پختہ نہیں ہیں، کوئی ایک قبر بھی پختہ نہیں ہے، ساری قبریں کچی ہیں۔ جہاں بھی دیکھا گیا ہے قبریں پختہ بھی ہوتی ہیں، کچی بھی ہوتی ہیں، بیشتر قبریں پختہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں ساری کچی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہی میں نے کہا جیسے کہ ان لوگوں میں دینی فضا کافی راسخ ہے، اور دوسری وجہ کہ یہ مسلکاً اہل حدیث ہیں، پورے گاؤں والے مسلکاً اہل حدیث، اگر دوسرے کچھ ہیں بھی تو ہمارے تابع ہی ہیں، تو اس لیے کسی کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ پکی قبر بنائیں یا قبر پہ کتبہ لگائیں یا قبر کے لیے جگہ مخصوص کریں۔ نہیں، لائن ترتیب کے ساتھ لائن میں قبریں بن رہی ہیں، جس کے نمبر آ گیا اس کو وہاں جگہ مل جاتی ہے۔ کوئی پکی یہ نہیں ہوتا کہ پہلے سے قبر کی مختص کر لی کہ یہ تو میری ہے؟ بالکل ایسے نہیں ہے، کوئی قبر سے آپ کے دیکھیں گے کبھی اگر وہاں سے گزریں تو بالکل ترتیب وار قبریں جا رہی ہیں، کوئی خالی جگہ ہے ہی نہیں ہے کسی جگہ کہ وہاں چھوڑ دی گئی ہو کسی کے لیے، ایسے نہیں ہے۔
गुफ्तगू सुनी आपने शेख उल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब की। उनका ये कहना था कि इस गांव को मिसाली बनाने में जहां उलमा का बहुत ज़्यादा किरदार है, इन गांव के लोगों का भी बड़ा किरदार है कि जिन्होंने उलमा की फरमाबरदारी की, उलमा की गुफ्तगू को उन्होंने बड़ी संजीदगी से लिया, जिसकी वजह से ये गाँव इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक मिसाली गाँव बन चुका है, जहाँ ना मौसीकी होती है, जहाँ ना बाजे होते हैं, जहाँ ना किसी तरीके से वहाँ ऐसी खराफात जो हैं वो की जाती हैं। गांव की तमाम जो इस वक्त कब्रें हैं वो इस वक्त कच्ची हैं। जी मुसर, बल्कि निकाह सब मस्जिद में होते हैं। गांव के किसी कोने में बारात आए वो यहाँ मस्जिद में लेके आते हैं, यहाँ निकाह होता है तो खुराफात से पाक हो जाता है। लोग बावज़ू होकर नमाज के बाद निकाह उनका होता है तो अच्छी एक मुक़द्दस फ़ज़ा मिल जाती है। और हदीस में आया भी है कि मस्जिदों में निकाह करो। इसी तरह इज्तिमाइयत इस गांव में बहुत है। मसलन कुर्बानी के बाद तमाम लोग अपनी ये जो कुर्बानी की खालें हैं वो इकट्ठी करते खुद ही, ये नहीं कि हर कोई अब कुर्बानी करता जाता है और खा ला के रखता जाता है एक जगह, मुकर्रर जगह पर सब इकट्ठी हो जाती हैं। फितराना इसी तरह इकट्ठा होता है, कोई लेने नहीं जाता है, वो तमाम फितराना अपना लाकर एक जगह रख देते हैं और बाद में बैठकर उसे तकसीम कर दिया जाता है। तो मिसाली गांव से इस वक्त अली अमजद चौधरी आपको खुदा हाफिज़ कहता है, क्योंकि इस गांव में ऐसी बरक़ात हैं, ऐसे यहाँ आज भी ऐसे अतवार हैं कि जिनका आमतौर पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।